السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم کما صلیت علی حمید المجید وعلی آل انک حمید المجید الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول جب دعا مانگتے تھے اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر، اللہ کے رسول جب اللہ سے اپنے لیے دعا مانگتے تھے تو فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے تقوی نصیب فرما، مجھے پرہیزگاری نصیب فرما، اور غیر اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ دوستوں بزرگوں، جو ہے تو اللہ سے جب بھی مانگیں تو اپنے لیے تقوی اور پرہیزگاری مانگیں دوستوں بزرگوں، اور غیر اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگیں۔ جو ہے ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر تم کسی کے پاس کسی کام کے لیے جاؤ یا کسی سے کسی کام کی کہو تو اس سے ایک دفعہ کہو اور دوسری دفعہ اس کو یاد دلا دو، یاد دہانی کے طور پہ جو ہے، اور تیسری مرتبہ اس سے مت کہو، کیونکہ پھر جو ہے یہ شرک ہے۔ جو ہے نعوذ باللہ، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کا کام وہی کرے گا اور اسی سے آپ کا کام بنے گا۔ نہیں، کسی کے سامنے رونا، گل گلانا یا خوشامد کرنا، یہ جو ہے شرک ہے۔ جو ہے تو اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیے، جو ہے کیونکہ کاموں کو بنانے والا تو اللہ ہے۔ دوستوں بزرگوں، کاموں کو بنانے والا تو اللہ ہے۔ الحمدللہ، اس سے مانگیے، اس کے سامنے روئیے اور اس کے سامنے گڑ گڑائیے۔ جو ہے انسان کے سامنے نہیں، صرف آپ ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں اور دوسری دفعہ اسے یاد دلا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جو ہے دیکھیے دوستوں بزرگوں، میں بہت ساری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے بس 5-10 منٹ کی ہی ویڈیو جو ہے بن سکتی ہے۔ تو میں آپ سے جو ہے دیکھیے یہ درخواست کروں گا، پہلی چیز تو میں جو ہے ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں جو ہے میرا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں صرف جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے بیٹھتا ہوں اور یہی صرف اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تیری اور تیرے محبوب کی عظمت اور بڑائی جو بیان کر رہا ہوں اور جو تیری بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یا اللہ ان کو اور مجھ کو، سب سے پہلے میں خود اپنے لیے مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میرے بھائی بہن اس بات کو سن رہے ہیں جن سے میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ ان کے دل میں بھی اتار اور ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دنیا بھی حسین بنا اور آخرت بھی بنا۔ تو دوستوں بزرگوں، حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل گیا وہی حدیث شریفہ بن گیا۔ دوستوں بزرگوں، تو آج کل کا معاملہ جو ہے بڑا خراب ہے۔ جو ہے کہ دیکھیے، آپ جو ہے بہت ساری باتیں سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جس نے میرے نام کو غلط استعمال کیا یا میرے نام کے ساتھ کوئی جوڑا، جو الفاظ میں نے کہا نہیں اور میرے نام کے ساتھ جوڑ کے اور حدیث بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے دوستوں بزرگوں جہنم ہے۔ سیدھا جو ہے سیدھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ دیکھیے، جو بھی حدیث لوگ سناتے ہیں آپ کو قرآن حدیث کی باتیں، تو میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سنیں جو ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے سے پہلے آپ کسی علماء سے، عالم سے اس کا تذکرہ کر لیں، معلومات کر لیں، جانکاری کر لیں کہ یہ فلاں صاحب نے حدیث ہم کو بتائی ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو بے شک عمل کیجئے، کیونکہ بہت سی جو ہے پھینک حدیث جو ہے ویسے ہی بنا بنا کے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ مطلب کوئی بوڑھی عورت تھی جو اوپر سے ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اور وہ نعوذ باللہ، یہ بالکل کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کا ذکر جو ہے کہیں بھی قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے دوستوں بزرگوں، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل غلط ہے جو ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جگہ جو ہے کوئی بڑھیا تھی،
جو سامان لے کے اتری تھی گٹھری اپنی جو ہے، اور وہ کسی کی تلاش میں تھی کہ اس کا سامان کوئی پہنچائے، تو اللہ کے رسول آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہ اس کی گٹھری سر پر رکھ کے چل دیے، اور وہ بڑھیا کہہ رہی تھی کہ بیٹا ایک محمد آیا ہے اور وہ جادوگر ہے اور اس سے بچ کر رہنا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر، ٹھیک ہے؟ کوئی اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو لوگوں نے بنا بنا کے اور اللہ کے رسول کے نام کو جوڑ رکھا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی، انسان غلطیوں کا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان غلطی کرے گا دوستو بزرگوں، اگر انسان فرشتوں کے ذمے جو ہے وہ صرف جو ہے عبادت ہے دوستو بزرگوں، اور ہمارے ذمے جو ہے دنیا بھی ہے، اپنا گھر پریوار بھی ہے، فیملی بھی ہے، عزیز رشتہ دار بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر بھی ہے۔ تو اگر ہم سے غلطی نہیں ہوگی تو ہم جو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور ہم ان سے آگے نکل جائیں گے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری حاصل کرنا ہے دوستو بزرگوں۔ میں جو ویڈیو بناتا ہوں میں آپ سے کبھی نہیں کہتا کہ آپ مجھے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یا مجھے جو ہے آپ جو ہے میری ویڈیو کو لائک کریں، یا میری ویڈیو کو شیئر کریں آپ، اور نہ ہی میری جو ہے اسکرین پہ کہیں لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ مجھے نہیں۔ میں یہ جو کام کرتا ہوں صرف اللہ کے واسطے کرتا ہوں، میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، میں صرف اپنے اللہ کو جو ہے خوش کرنے کے لیے اس کام کرتا ہوں۔ میں ایک بہت گنہگار آدمی ہوں، میں نے بھی بہت گناہ کیے ہیں، تو میں اپنے ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اللہ سے اور پناہ مانگتا ہوں، اور میں اپنے رب کو جو ہے خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ اللہ رسول کی بات آپ کے سامنے لے کے بیٹھتا ہوں۔ میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں دیوبند کے مفتی صاحب ہیں، مفتی ماجد علی خان صاحب، میں ان سے جڑا ہوا ہوں۔ میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے جڑا ہوا ہوں، وہ میرے استاد ہیں جو ہے، اللہ ان کو جو ہے صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو ہے میں کوئی بھی اللہ رسول کی بات جو ہے اپنی زبان پر لاتا ہوں تو لانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہوں۔ بھئی میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں، مجھے دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ جو ہے مجھے حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ میری کل بھی مفتی صاحب سے بات ہوئی ہے، دیوبند کے مفتی صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے حالات بہت خراب آنے والے ہیں افتخار صاحب، اگر 2024 اور 25 میں اگر حالات بگڑ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو ہے دیکھیے، آسمان کے دو دروازے ہیں، آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے جو ہے امت کے اعمال جاتے ہیں دوستو بزرگوں، اور دوسرے دروازے سے جو ہے فیصلے اترتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کے اعمال جا رہے ہیں ویسے ہی دوستو بزرگوں فیصلے اتر رہے ہیں، ویسے ہی فیصلے اتر رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی قدر اور ویلو اس کے دل سے نکل جائے گی۔ کیا کہا؟ کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی قدر اور ویلو اس کے دل سے نکل جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوج اختیار کرے گی، جب آپس میں گالی گلوج اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نظر سے گر جائے گی۔ دوستو بزرگوں کیا کہا؟ کہ جب آپس میں گالی گلوج اختیار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر جائے گی۔ دوستو بزرگوں تو آج ہم جو ہے اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں دوستو بزرگوں، گرے ہوئے ہیں۔ انسان اگر 10 میں مالے سے گر جائے جو ہے تو شاید اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب اپنی نظروں میں گرتا ہے تو دوستو بزرگوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے اٹھا نہیں سکتی اور کھڑا نہیں کر سکتی۔ جو ہے
دیکھیے دوستوں بزرگوں، مجھے دنیا داری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو ہے۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں بتایا، کافی بار سوچا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ بھئی یہ کون شخص ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور مطلب جو ہے، اور ضروری بھی ہے، جاننا بھی چاہیے جو ہے۔ دوستوں بزرگوں، ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے گزر رہے تھے، تو ان کے برابر سے جو ہے ایک کتا گزرا دوستوں بزرگوں۔ تو وہ کتا جو تھا، وہ مطلب کھاج اور کھجلی ہو رہی تھی اس کتے کو جو ہے، اس کے شریر پر جو ہے زخم ہو رہے تھے۔ تو جب وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر سے گزرا، تو نوح علیہ السلام کو مطلب آپ کو جو ہے اللہ کے نبی کو کچھ کراہیت ہوئی اس سے جو ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کتے سے بچایا جو ہے۔ تو اللہ کو دکھانا تھا دوستوں بزرگوں، اللہ نے جو ہے اس کتے کو جو ہے زبان دے دی، اور وہ کتا جو ہے بول پڑا اور بولا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو مجھ سے جو ہے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہو۔ ارے جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اسی اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، کہتے ہیں کہ ملے جو عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی تو وقت ہوتا ہے قدرت کے آزمانے کا۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو نعمتوں سے نوازے، یا خوبصورتی دے، یا مال اور دولت دے، تو اس پہ اترانا نہیں ہے۔ کسی غریب سے جو ہے کراہیت محسوس نہیں کرنی، کسی بیمار سے دور نہیں بھاگنا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے دوستوں بزرگوں۔ آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کیجیے جو ہے۔ دیکھیے، جب حشر میں کام آئے گی عبادت میری، جب حشر میں کام آئے گی عبادت میری، تو پھر تو بیکار ہے دنیا کی یہ دولت میری۔ تو دوستو بزرگوں، آخرت جو ہے اس کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے جو ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری آنکھوں پہ جو ہے ایک پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا، صرف یہ دنیا دکھائی دے رہی ہے، اس دنیا کی عیش و عشرت اور زینت دکھائی دے رہی ہے، بس ہم کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا دوستو بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ان آنکھوں سے پردہ ہٹائے، اور ہم کو جو ہے ماشاءاللہ مطلب آخرت اور قبر اور حشر اور پلسرات، ان چیزوں کے بارے میں جو ہے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں ڈالے دوستو بزرگوں۔ بس میں یہی فی الحال کہنا چاہتا ہوں دوستو بزرگوں۔ میں اندر سے بہت جذباتی ہو رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں قبر اور حشر کے بارے میں کیا معاملہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جو کچھ کہا سنا گیا ہے یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حفاظت فرما امت محمدیہ کی۔ یا اللہ، ہم تو کچھ نہیں دیکھ سکتے، لیکن تو تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے، تجھے تو سب معلوم ہے آنے والے حالات کیا ہیں۔ چلیے چلتے چلتے میں ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، اللہ کے رسول کی، سن لیجئے، جو اس وقت جو حالات کو دیکھتے ہوئے وہ میچ کرتی ہے جو ہے۔ ایک جب پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، عمل بن معروف نہیں عمل بن منکر کرتے رہو، یعنی برائیوں کو روکتے رہو اور بھلائیوں کا حکم کرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو قبول نہ ہو، تم مدد مانگو نہ ملے، تم سوال کرو پورا نہ ہو۔ جیسے اور قوموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون اور حیمان اور نمرود جیسے بادشاہ مسلط کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہاری قوم پہ بھی کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہ کر دے، جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ دوستو بزرگوں، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، کوئی نہیں اس کو بدل سکتا، وہ ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔